بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال اگر آپ کو کرنا ہے تو میں حاضر ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کریں اور معافی مانگیں، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا اچھا نہیں کیا جتنا آپ کو کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ ان کی کوئی غلطیاں تو ویسے نہیں ہو کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ پرفیکشن سے کم کام وہ کر رہے تھے، اس لیے کہا گیا، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تھنکنگ ہے کہ مجھے معلوم چاہیے؟ میں نے اسی کو واضح کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرماتے ہیں وہ بعض اوقات انسان کے اپنے پہلو سے ہوتی ہے. یعنی ایک آدمی کہ جو اعلیٰ سطح کا آدمی ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہے ایک ریلیٹیو چیز ہوتی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ تر مقام پانا چاہتا ہے، اور اصل میں وہ اتنا بڑا مقام بھی اسی لیے پا سکتا ہے، اس کے لیے پانا ممکن ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کم تر مقام پر راضی نہیں ہونے دیا. تو ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے زیادہ نمایاں تھے، تو آپ کی بہترین کارکردگی کے باوجود آپ کے اپنے اندر جو احساس تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا کہ اب آپ اس ڈیوریشن کو اویل کریں. یعنی ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس کام ہو گیا اور جو آپ نے کیا وہ بہترین ہے، بس معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہم کو، انسانوں کو یہ پیغام پہنچے کہ ہم خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لیں، ہمیں اپنے اندر اس سے بھی بہتر کی خواہش تمنا کرنی چاہیے. اور یہ تمنا یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ تھی. تو اس احساس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کی طبیعت میں ایک بڑا نمایاں پہلو ہے. تو جب آپ کو وقت ملے تو پھر اور بہتر مقام پائیں. لیکن اصل میں کیا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت میں بہترین مقام پانے کا ایک موقع ہے. ہم تو عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس معاف کر دے گی کافی، لیکن ظاہر ہے کہ اعلیٰ ترین مقام کی بھی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ اعلیٰ ترین مقام کا ایک پہلو ہے کہ بہترین پرفارمنس کے اپنے کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ جانے کے باوجود ایک اللہ کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اس میں جو کوتاہیاں ہو گئیں تو مجھے معاف کر دے. اور یہ وہ جینونلی کہہ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس معاملے میں پریشان رہتے ہیں کیا کاش کہ اس سے زیادہ ہوتا، بہتر ہوتا. یوں ہے اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ کئی دفعہ آپ کوئی اچھا کام کریں تو لوگ آپ کو بہت مبارک دیتے ہیں، تو اگر آپ دوسرے کسی کو مبارک دے رہے ہیں تو ہم پہ تو یہ نہیں بنتا کہ ہم انہیں کہیں کہ آپ توبہ استغفار کریں. اب دیکھیں، ہم جب کسی کی تعریف بھی کریں تو سچی بات یہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ کرنی چاہیے. یعنی وہ ایسے جملے نہیں ہونے چاہیے کہ جس سے انسان کو خواہ کوئی غلط فہمی ہو. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت مبالغہ کرتے ہیں جو کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے. یہ بات کہ ہم کسی کو کہیں کہ تم معافی مانگو، کسی موقع پر الگ سے کہنے کا ایک امکان ہو بھی سکتا ہے. جو شخص کسی دوسرے کو ٹرین کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، اس کو تو کہنا ہی چاہیے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس میں اسالیب، انداز بیان آدمی کو سوچنے چاہیے کہ جہاں آدمی کہے کہ نہیں یار آپ نے ماشاءاللہ زندگی میں بہت اچیو کیا ہے، لیکن ہمیں ہائیسٹ اچیور کے بارے میں ان کی سیرت میں یہ ملتا ہے، تو میں تو ایک بڑی
عاجزانہ گزارش ہے کہ اب آپ اس طرف مائل. تو میرا خیال ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ ہم توجہ دلائیں ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں ہمیں خوشگمانی ہے کہ انہوں نے زندگی بہت اچھی نیکی کی, دینداری کی گزاری, اور انہوں نے کچھ کام اپنے کیے کہ جو ان کے پیش نظر تھے, کہ اب ان کو توجہ دلائی جائے کہ اس سب کے باوجود ابھی ایک اور مرحلہ ہے کہ آپ اس سارے وقت کو جو باقی بچ گیا ہے اللہ سے توبہ استغفار کریں. اور دوسری یہ کہ کیا کسی اچیومنٹ کے بعد جیسے کوئی دعوت دینا, اس کو انجوائے کرنا, وہ کوئی برا کام, غلط کام تو نہیں ہے کرنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اچیومنٹ کے بعد اگر آپ نے لوگوں کو کچھ کھلا پلا دیا ہے تو یہ تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. ورنہ تو اگر میں اسٹیٹمنٹ دوں گا تو اس کا راستہ بند ہو جائے گا. مگر اس کو بھی پھر میننگ فل ہونا چاہیے. یعنی محض سیلیبریشن ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی کھوکھلی چیز ہے. میں تو آنیسٹلی محسوس کرتا ہوں, اگرچہ کہ بہت بڑی پبلک میں یہ بات نہیں کہوں گا, کہ یہ جو ہم ریکریشن کے لیے بھی جاتے ہیں اور اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں, کیسے آدمی انجوائے کرے جب تک کہ جینوئنلی اللہ کو یاد نہ کرے. ساری جان تو اسی سے پڑتی ہے. تو ایک آدمی کے جس کی زندگی بامقصد ہے وہ تو آدھا گھنٹہ ہنسی مذاق اور ٹہٹہوں میں گزارے تو کھوکھلا محسوس کرے. یعنی اس کا جو مقصد ہے وہ اصل میں ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو کیسے ارینج کرتا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آدمی سڑیل مزاج ہو جائے, ہر وقت ایک ہی بات کرتا رہے. وہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز اچیو کی اور اس کے بعد آپ کہیں گے آئیں گپے ماریں اور آپ میری تعریف کریں؟ نہیں. تو مقصد یہی ہوگا, اس موقع پر پیش نظر ہونا چاہیے کہ آدمی بتائے گی کہ یہ چیز تھی جو میرے پیش نظر تھی, میں نے یہ کام کیے, اس میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے. بہت سی کمیاں کوتاہیاں بھی ہوئیں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اور بہتری کی بھی مواقع فراہم کرے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آدمی دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں ایک جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ان تبدوا الصدقات فنعم ہے, اپنے صدقات کو ظاہر بھی کر دو لوگوں کے سامنے تو یہ بھی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا, اگر تم اس کو چھپاؤ اور بغیر بتائے کسی کو کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس کی تعریف کیوں کی گئی؟ کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. پتہ لگے گی لوگ کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا تو میں بھی کروں گا. تو میرا خیال اچھا ہے کہ آپ اس کو سیلیبریٹ کریں, لیکن ہماری سیلیبریشن میننگ لیس سیلیبریشن نہیں ہونی چاہیے. جی سر, سوال آ گیا, کامنٹس پوچھ رہے تھے. جی یہ اسکرول کر لیجیے نیچے اوپر کی. کوئی سلام وغیرہ ہے؟ اچھا نیچے دیکھیے اوپر کریں. یہ ڈیورنگ دا لاسٹ منتھ آور. اچھا. Could it not be the other way around too, that the non-believers also say that we tried to convince you to come to our side but we were adamant? You were adamant. You were adamant. ٹھیک ہے. وہی صاحب آگے پھر لکھ رہے ہیں. Surah Nasr is amazing. None except Allah could make such a prediction, especially keeping in mind the time period. Just amazing. دیکھیے یہ تبصرہ کوئی کر سکتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو بات سمجھانے کا جتنا بھی امکان تھا وہ اختیار کر لیا اور انہوں نے ضد کی اور نہیں مانا. تو ایک آؤٹ سائڈر, تیسری پارٹی کا آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کفار نے بھی کوشش کی ہو اور انہوں نے نہیں مانا. عام معاملات میں شاید ایسا ہی ہے, ٹھیک بھی ہو. میری آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, میں بھی ایک عام انسان ہوں, آپ بھی ایک عام انسان ہیں. میں نے امکانی حد تک کوشش کی کہ میں آپ کو اپنی بات پہنچاؤں, آپ نے اپنی امکانی حد تک کوشش کی کہ آپ مجھے بات پہنچائیں.
کوئی تلخی بھی نہیں ہوئی، کوئی بہت زیادہ ہم نے ایک دوسرے کو برا بھلا بھی نہیں کہا، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار ایک ڈیڈ لاک، ایک امپاس آ گیا ہے، بات آگے نہیں بڑھ رہی. یہ بالکل ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں چونکہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن کو پڑھ کر یہ بات دھیرے دھیرے واضح ہوئی کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور یہ واضح ہونے کا عمل مجھے امید ہے کہ کوئی جذبات یا تعصب کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ قرآن کو پڑھنے کے نتیجے میں، اور وہ عمل ختم نہیں ہوا، وہ عمل جاری رہتا ہے. تو جب آپ ایک کتاب کو اللہ کی کتاب کے طور پر فار گڈ ریزنز مان لیتے ہیں، تو اب یہ مجھے اللہ بتا رہا ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اور اللہ کے جو دلوں کے حال سے واقف ہے وہ بتا رہا ہے کہ قوم نے بغیر کسی واقعی وجہ کے، کسی جسٹیفائبل ریزن کے، محض ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے ان کی بات نہ مانی، اور اس وجہ سے وہ انکار پر اڑے رہے. تو وہ جو آپ نے سوال میں بات پوچھی ہے نا کہ یہ وہ بھی کہہ سکتے تھے، کہتے ہی ہوں گے، لیکن آخر ایک اوپر ذات ہے نا کہ جو فیصلہ کرنے والی، جو امپائر ہے، تو امپائر نے یہ بتا دیا کہ ان کا دعویٰ غلط ہے. یہ اپنے دل میں جانتے ہیں کہ یہ پیغام حق پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے محض اپنے تعصبات کی وجہ سے اور اپنی انانیت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کوئی آدمی جو قرآن کو ابھی نہیں مانتا، اور اس کا حق ہے کہ وہ نہ مانے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں جانب بات کہی جا سکتی ہے، لیکن امید ہے کہ وہ بھی کہ جو ابھی نہیں مان رہا، وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس کو پڑھ کر اس نتیجے تک پہنچے گا کہ نہیں، ایک پارٹی ڈیفینیٹلی ایٹ فالٹ ہے، اور اس کے غلط پوزیشن پر ہونا ان پر آخری حد تک واضح ہو گیا، تب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا. کچھ اور بھی جی، تو ادھر بھی سوال جاری رہیں گی اور ادھر بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. ایک سوال یہ ہے، اگر آپ سوال نہیں کہ واٹ ڈو یو مین اللہ گیوز ہدایت اکارڈنگ ٹو ہز قانون. دیکھیے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ کے ہاں ایک پالیسی ہے. اس پالیسی کو اگر میں دو لفظوں میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے ان کو کہ جو ہدایت کے طالب بنتے ہیں. جو ہدایت حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور جو ہدایت حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. آپ کہیں گے کہ تو اس کا کیا قصور ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا؟ بھائی وہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا آدمی ہے، اس کا ٹیسٹ اور ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مولوی ٹائپ ہوتے ہیں، کچھ لوگ مولوی ٹائپ نہیں ہوتے. تو جو بیچارہ مولوی ٹائپ نہیں ہے اس کا قصور کیا ہے نا یہ سوال. آپ لوگ بڑے خلوص سے سر ہلا رہے ہیں کہ ہاں بالکل صحیح. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو ایسے ڈیزائن کیا ہے، اور ہم انسانوں کو بھی، کہ ٹھیک ہے دنیا میں بڑے مشاغل ہیں، بڑی رنگینیاں ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں جن کا تعلق نہ حق سے ہے نہ باطل سے، مگر دے آر میننگ فل تھنگس، آدمی ان میں انوالو رہتا ہے. لیکن ہماری شخصیت اور ہماری زندگی
دونوں ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے کہ جیسے ہم کو کھانے پینے کی حاجت ہے، ایسے ہی ہم کو کچھ سوالوں کے جوابات کی حاجت ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی کئی دن تک بغیر کھائے پیے زندہ ہے اور کہتا ہے نہ مجھے بھوک لگ رہی ہے نہ پیاس لگ رہی ہے، اب اس کے ہاں کوئی پرابلم ہے، وہ نارمل آدمی نہیں ہے، اس کے سسٹم میں کوئی خامی خرابی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی جس کو اللہ نے عقل دی ہے اور اس زندگی میں جینے کا تجربہ دیا ہے، وہ 2-4 سال کچھ جوانی کے کچھ سال غفلت میں گزار سکتا ہے بغیر بہت زیادہ بلیم لیے، لیکن جلد یا بدیر اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بھائی چند سوالوں کے جواب حاصل کیے بغیر زندگی آگے چل نہیں رہی ہے۔ مجھے کس نے بنایا ہے؟ میرے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا میں کیوں اونچ نیچ ہے؟ یہ دنیا میں کیوں زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ کیوں اچھے لوگ ہیں کہ جن کو ان کے اچھائی کا بندہ نہیں مل رہا؟ موت کیوں آتی ہے؟ موت کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے؟ یہ میرے ساتھ کیوں زیادتی ہوئی تھی؟ میرے بچے کے ساتھ کیوں زیادتی ہو گئی تھی اور فلاں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنے سوالات ہیں۔ ان سوالوں کے بغیر، جوابات کے بغیر جو زندگی گزار رہا ہے، آنیسٹلی سوائے ڈٹائی کے، سوائے اس بات کے کہ آدمی انسینسٹیو ہو جائے، وہ کہے جی کہ مجھے جو دولت مل رہی ہے اور جو میں شام کو پارٹیوں پہ جاتا ہوں اور جو میں چڑھاتا ہوں بوتلیں، اس کے علاوہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو بھائی یہ آدمی کی شخصیت، یہ سسٹم کی خرابی ہے۔ تو جو آدمی ہدایت کا، یعنی ان سوالوں کے جینون کنونسنگ جوابات کا متلاشی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جواب نہیں دے گا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو ہدایت میں دلچسپی لے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور دلچسپی کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اپنی ضد چھوڑ دیں۔ آپ یہ نہ کریں کہ میری جو اپنی خواہش ہے اس کے مطابق مجھے جواب ملے، یعنی میری جو زندگی کا پیٹرن ہے اس میں آپ کا جواب فٹ آئے گا تو میں مانوں۔ نہیں، یہ سوالات اتنے ضروری ہیں، انسان کو اتنا بودر کرتے ہیں۔ اگر آپ انسان ہیں کہ وہ آپ کو پنچ کرتے ہیں، وہ آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ آپ کو جینے نہیں دیتے، تو آدمی اگر ان کے جوابات کے لیے یہ رویہ اختیار نہیں کرتا کہ جی مجھے جواب چاہیے، میں بیوقوف بننے کے لیے تو تیار نہیں کہ جی ایک صاحب نے آگے ایک تقریر جھاڑ دی اور میں کہا یہ واہ 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 بہت اچھی بات کی، نہیں، میں ٹھوک بجا کے بات سمجھوں گا، لیکن صحیح بات جو اپنے صحیح ہونے کو ثابت کر رہی ہوگی، میں پھر اس کے آگے اپنی ضد، خواہش، ہٹ دھرمی، اپنے ٹیسٹ اور باقی چیزوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ رویہ اختیار کرے گا، میں اس کائنات کا پروردگار یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس کو ہدایت پانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جو یہ رویہ اختیار نہیں کرے گا اور کہے گا نہیں جی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے تو اس زندگی میں جو مزے ہیں مجھے انہی کو بس حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں ہدایت نہیں ہوں۔ یہ اس کا مطلب۔ So two steps ہیں، ایک اسٹیپ ہے کہ جو بیسک کوشچنس اباؤٹ لائف اینڈ نیچر اینڈ فاؤنڈیشن آف لائف، وہ ایک جو متلاشی ہے اس کا کیا ہو رہی ہے؟ اچھا سوری، میں تو آپ صرف کر رہے ہیں اور آپ نہیں کر رہے جی نہیں، وہ مائک یہ چل نہیں رہا شاید، چل رہے ٹھیک ہے چل رہا ہے۔ تو دو اسٹیپس ہیں نا، ایک آپ نے کہا جی جو دلچسپی رکھتا ہے، اور پھر اس دلچسپی کی سیریسنیس ہے کہ جی وہ سیریسلی اس کو اپنی دلچسپی کے جوابات کو سیک آؤٹ کرتا ہے۔ ایک تو جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، ہی از ناٹ ورڈ کہ مجھے کیوں نہیں بھوک لگ رہی۔ ایک تو بندہ اس کے ذہن میں سوال آ نہیں رہے، ایک تو سوال آ رہے ہیں اور پھر وہ اس کو تلاش کرنے کرتا ہے۔ تو یہ دو اسٹیپس بیسکلی، یعنی اس کی ایکسٹینشن ہے پھر آگے۔ میں نے بات سمجھانے کے لیے بات کہی جی، ظاہر ہے کہ ایکچوئل صورتحال زیادہ کمپلیکس اور ڈیٹیلڈ ہوتی ہے۔ مثلا اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ سوالات، مان لیجئے کہ آپ کہیں کہ یار یہ تو بڑے فلسفیانہ سوالات ہیں، ہر آدمی تو فلسفی نہیں ہوتا،
حقیقت یہ ہے کہ بعض فلسفیانہ سوالات صرف فلسفیوں کے لیے نہیں ہوتے. ہر آدمی تھوڑا بہت فلسفی ہوتا ہے. نہیں بھی ہوتا تو ہو جائے گا جب اس کا باپ مرے گا, جب وہ بیمار ہوگا, جب اسے لاس ملے گا. بس فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ سوالات ہیں ایک چیز. اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس ایک پیغام آ کے اس کو کہتا ہے یہ اللہ کا پیغام ہے. یعنی کہیں سوال دبا ہوا ہے میرے دل میں نے اس کو ٹالا ہوا ہے. میں اپنے عیش میں, اپنے مزے میں, اپنے کھیل کود میں, اپنے کیریئر میں پھنسا ہوا ہوں, اور ایک پیغام آ رہا ہے کہ یار یہ اس کی طرف سے. تو اب یہ ایک کشمکش شروع ہو جائے گی کہ میں یہ کہوں گا نہیں میرے اندر کوئی سوال ہے ہی نہیں. یار میں تو کسی موقع میں گیا, مجھے مطلب بتاؤ کیا کہہ رہے ہو, واٹ آر یو سیئنگ. اب ظاہر ہے کہ یہ میں نے ایک سمجھانے کے لیے ایک موٹی بات کر دی, موٹی سی. باقی اللہ تعالیٰ تفصیلات سے واقف ہے. لیکن کبھی نہ بھولیں کہ اصل میں ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں. خدا تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے, زندگیوں کو بنایا ہے, زندگی کے احوال اس نے طے کیے ہیں. وہ جانتا ہے کون انسان کن حالات میں ہے, کس کی کیا شخصیت ہے, کون کتنا جان سکتا ہے, کون کتنا جانتا ہے, کون ابھی اگر بات نہیں سن رہا تو کیوں نہیں سن رہا, اور اگر کوئی سن رہا ہے تو کیوں سن رہا ہے. مائی گڈنس, میں نے ابھی ایک اسٹوڈنٹس کی کلاس میں ایک رسک لیا, ایک لفظ بولنے کا. وہ تھے کمپیوٹر سائنس کے. میں نے کہا یار زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, بےزتی ہو جائے گی. میں نے کہا کہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو ہے نا خدا تعالیٰ کا نظام جس میں یہ فیصلے کرتا ہے, ایک بڑا کوئی کمپلیکس الگوریدم ہے. تو بعد میں مجھے ٹھیک ہو گیا, اور میں تقریباً ٹھیک ہی. یعنی وہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے کہ جس میں آپ کی نیتیں, آپ کے حالات اور وہ سب کچھ طے کرے گا, جو آنیسٹلی میں تو امیجن بھی نہیں کر پاتا, سوائے اس کے کہ جتنا ایک میں جانتا ہوں اللہ کے کلام کو, اس کے معاملات کو, جن کا مجھے تھوڑا بہت تجربہ ہوا ہے, مجھے اس پر اطمینان ہے کہ وہ ہر بندے کے معاملے میں آخری حد تک انصاف کرے گا, کرم کرے گا, حکمت کا معاملات کرے گا. تو بس یہی ہے, یہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا ایمان ہے. اور یہ ایمان بیسڈ ہے ہمارے انڈرسٹینڈنگ پر کہ جو اس کے کلام سے ہم کو ملی ہے, اور اس انڈرسٹینڈنگ پر کہ جو زندگی, دنیا کے زندگی کے احوال, معاملات اور تجربات سے آتی ہے. یہ چیز اس میں اور بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. یہاں جیسے گوتم بدھ کا ذہن میں آ رہا ہے میرے, ارج تھی اس کے دل میں, سوال تھے. اللہ کا کلام تو اس نے کوئی انکاؤنٹر نہیں کیا تھا, لیکن کوئی ارج تھی جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کے نکل گیا. میرا خیال ہے ارج ہوتی ہے تو سوال بھی ہوتا ہے, اور اس پہ پھر کاوش شروع ہو جاتی ہے, اور وہاں پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ ریسیپروکیٹ کرتی ہے. میری فیلنگ تو یہ ہے کہ شاید جو سوال تھا اس کے حوالے سے ریسیپروکل ہے, میوچولی ایکسکلوسیو ہے. کوئی شک دونوں چیزیں جو ہیں جب تک نہیں, مطلب ایک ارج نہیں ہوگی تو کسی چیز کی بنیاد نہیں پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی گوتم بدھ کے معاملے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ تاریخ ہم کو ان کی معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی میں جو کچھ بھی تجربات ہوئے ان کو, اس کے بعد انہوں نے دنیا میں جو تکلیفیں دیکھیں جن سے ان کو کہ بچا کے رکھا گیا, تو وہ پریشان ہو کے چلے گئے اور وہ ارج ان کے اندر پیدا ہو. اس کے بعد اب اللہ کی طرف سے ایک امکان یہ بھی تھا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ایسے شخص کو یا نبوت سے سرفراز کر دیتا, یا کسی نبی کے پیغام سے اس کو انٹروڈیوس کرا دیتا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں
تمام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچ جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے انشور نہیں کیا۔ اللہ نے ایک گناہ آزادی رکھی ہے اور سوالات موجود ہیں۔ انسان کی طبیعت میں، اس کی شخصیت میں، اس کے نیچر میں کتنی سینسٹیونیس ہے، اس میں بھی فرق ہے، اور یہ بتا دیا کہ انسان اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اپنے حالات کے لحاظ سے۔ گوتم بدھ کو، ان جیسے لوگوں کو جن کو براہ راست اللہ کا پیغام نہیں پہنچا اور انہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت اور اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ایک بہترین رسپانس شو کیا، اللہ کا کیا ان کے معاملے میں فیصلہ ہوگا، ظاہر ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یہ گمان رکھتے ہیں کہ گیون دیٹ اسٹوری، اور جو سنسیئرٹی ہمارے پاس ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی طرف سے بہترین ہی کوئی ان کو گریڈ ملے گا۔ I think this was 2000 years BC. جی لیکن ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے آنے کا زمانہ تو تھا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی پالیسیز ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس طرح سے کہ اسلام کو پیش کیا جاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں، ایک وہ ہیں جو مسلمان ہیں اور ایک وہ ہیں جو کافر ہیں، اور کافر جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی پریزنٹیشن نہیں، یہ پریزنٹیشن وہ پریزنٹیشن ہے کہ جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہوتے ہیں نا سمجھدار پڑھے لکھے لوگ، وہ پھر امپریس نہیں ہوتے۔ یہ ایک بڑی نازک چیز ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ دور ہو گئے، یار نہیں یہ تو اٹس ناٹ میکنگ سینس، تو پھر وہ اپنی دنیا کہیں اور حاصل کریں گے، اپنے انہی سوالات کے لیے جوابات کہیں اور سے حاصل کریں گے۔ ہم کیا ہوتے ہیں، ہم ریجڈ ہو جاتے ہیں، اور ہم ریجڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ میرے خیال میں ہمارے ریجڈ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو تدبر سے نہیں پڑھتے۔ تدبر سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مذہبی نظریات کو کریٹیکلی ایگزامن کریں، تو ہم کو یہ محسوس ہوگا کہ نہیں، اللہ نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ جو شخص کسی پیغمبر کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اور جہنمی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو پیغمبر کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ انکار کا مطلب ہوتا ہے آپ کو بات پہنچ گئی، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آپ ضد کی ہٹ درمی یا وٹ ایور لیم ایکسکیوز آپ کے پاس، آپ اس کو ٹھکراتے ہیں اور ٹھکراتے چلے جاتے ہیں، تو تب جا کے وہ معاملہ ہوتا ہے جو آج ہم نے ابو لہب کا پڑھا۔ ورنہ تو انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے۔ وہ ہے مائک یہ بتا انصاف کی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا انصاف کہا یہ جاتا ہے کہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے انصاف نہیں رحمت مانگنی چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات ایک بات کو بیان کرنے کے موقع کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور اس لیے آپ وہ اسلوب اختیار کرتے ہیں جس میں بات کا سمجھنا ممکن ہو جائے۔ جب آپ غیر مسلموں کی بات کریں گے تو آپ اس وجہ سے انصاف پر زیادہ زور دیں گے۔ اس انصاف کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ معاف کرے، بے رحمانہ انصاف ہے۔ نہیں، اللہ کا انصاف رحم کے ساتھ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے
اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اللہ کی رحمت کا بھی کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کی رحمت ہوگی بغیر انصاف کے. یہ بھی ایک بہت خطرناک ایک تصور ہے جو ہمارے ہاں بعض لوگوں کے اندر رائج ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہے، خار ہیں، بدکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. نہیں، خدا تعالیٰ نے اپنی قوانین، اپنی پالیسیز بتائی ہوئی ہیں. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جب ہم بات کو عدل انصاف کے پہلو سے سمجھانے کے لیے کوئی انداز اختیار کر رہے ہیں تو آپ اس کو بیان کریں گے. جب ہم اپنے بارے میں بات کریں گے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے. اور وہ کیوں مانگیں گے؟ اس لیے نہیں کہ ہم اس کی رحمت پر زور دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انصاف کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم اس سے رحمت کی بھی استدعا کر رہے ہیں تو ہم اس کے عدل کا انکار نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو ہمارے لیے اپنے عدل والی پالیسی چھوڑ دے. نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ تو عدل کرنے والا ہے، مگر ہمیں یہ بھی معلوم ہے تو رحم کرنے والا ہے. تو جانتا ہے کہ تیرے عدل کے جو پیمانے ہیں ان میں رحمت کی وجہ سے بڑی گنجائش ہے، اور ہمیں اس گنجائش کے نتیجے میں یہ توفیق دے دے کہ ہم معاف ہو جائیں. ورنہ میں آپ کو بتاؤں، ورنہ کنفیوژن رہے گا. آدمی کے اوپر ایک نیکی طاری ہوگی اور وہ اپنی نیکی سے ساروں کو کنفیوز کر رہا ہوگا کہ بندہ کہے گا ٹھیک ہے جی عدل وہی ہے، رحم ہی رحم ہے، پہنچا ہی پہنچے. تو نہیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی صفات ہیں، ساری کی ساری اس کی صفات مکمل ہیں اور ایک وقت کار فرما ہے. سو اس کے عدل اور اس کے رحم دونوں کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے انسانوں کے ساتھ ایک معاملہ کرے گا، لیکن وہ معاملہ نرمی کی بنیاد پر ہوگا. اس کا آپ سمجھیے، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، پاسنگ مارکس کا تھریش ہولڈ بہت نیچے ہوا، لیکن جو فیل ہو گیا پھر وہ رحمت کا مستحق نہیں ہے. ہم اپنے بارے میں جب اللہ میاں سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ سے، ہم یہی کہیں گے کہ ہم پہ رحم فرما، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا کمزور سمجھتے ہیں. یہ ہماری عاجزی اور انکساری ہوگی جو ہونی چاہیے. مگر آئی ہوپ میں کچھ بتا سکا کہ دونوں کے الگ الگ موقع ہوتے ہیں اور کسی ایک کو اوور ایمفسائز نہیں کرنا چاہیے. اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں عدل تو یہ کسی ظالم جابر بادشاہ کا عدل نہیں ہے، یہ غفور الرحیم ارحم الراحمین کا عدل ہے جس میں رحمت ہمیشہ شامل ہے. ادھر بھی ہے میرے پاس آ گیا جی، آپ کے پاس تو الگ سے بھی ہے جی. نہیں، وہ ادھر آ گیا. ابھی آپ جاری رکھیں. اچھا، میں بات کر لیتا ہوں. سر، اس میں وہ جو بات چل رہی تھی کہ ایک بندہ جو متلاشی ہو، میننگ آف لائف جسے کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ، کہ آپ نے ایک لیکچر دے رہے تھے کہ جی ایک بندہ کہتے جی میرے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو کیوں اللہ، مطلب اگر اللہ نہیں ہے تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو ایک اللہ کا قائل ہے وہ کہتے کہ جی یہ اللہ میرے سے ناراض ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین بھی کیا کہ جی وہ پھر آپ کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ جی میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، معافی مانگے ساری چیز کریں. ایک بندہ جو متلاشی ہے، اب میں تھوڑے سے حالات حاضرہ سے اس کو لنک بھی کر رہا ہوں. ایک صاحب ہیں جو بہت فیمس ایتھیسٹ تھے، سائنٹسٹ، جو کچھ عرصہ پہلے فوت بھی ہوئے، اور بہت سے کرسچن اور مسلمان لوگوں نے، میرے حساب سے غلط ہے، ان کا سوشل میڈیا پہ کچھ جوکس بھی چلے، تو وہ ایتھیسٹ تھے اور وہ بہت فیمس ایتھیسٹ تھے کہ نہیں جی میں تو نہیں مانتا ہوں. اینڈ دوز پیپل ہو آر ایتھیسٹ اور ہو ڈو ناٹ بلیو ان گاڈ، دے ریفر ٹو سائنٹیفک ریزنس کہ ہاں یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، دیر از اے سائنٹیفک ریزن بیہائنڈ اٹ، کہ دنیا گھوم رہی ہے اور روز سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور پتے اور لوگ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو obviously this is maybe a full hour's worth of lecture or a question. You know, how do you then talk to an atheist کہ نہیں یار یہ کتاب اللہ کا کلام ہے اور یہ اس کے یہ مین وجوہات ہیں. بٹ ایک تو یہ
ٹاپک چل رہا ہے. جسٹ وانٹ ٹو میک اے کامنٹ, اٹس ناٹ نیسسرلی اے کوشچن. اگر آپ کو شارٹ میں آنسر کر سکیں تو ٹھیک ہے, بٹ آئی تھنک اٹس اے ویری لانگ ٹاپک. دوسری چیز بھی مے بی مور آف اے کامنٹ کہ یہ جو رسول پاک کے تقدس کو اونچا کرنے کے لیے ایک ایفرٹ ہوئی, آئی تھنک بہت اچھی بات ہے اور ہونی چاہیے, ہمارے ریلیجن کا حصہ ہے ختم نبوت. لیکن اس کے نام پہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا, جنرل لوگوں کو, میرے حساب سے یہ تو رسول پاک کا طریقہ نہیں ہے. رسول پاک نے تو لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہر طریقے سے, اور جو لوگ ان کو تنگ بھی کرتے تھے ان کو بھی انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. تو یہ آئی تھنک بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے عام لوگوں کے ساتھ, جو تکلیف پہنچائی گئی ان کو اسلام کے نام پہ. اس پہ اگر آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں. آپ نے میری اس آزمائش میں ڈال دیا ہے, جس کے بعد آخری سوال نہیں کا ہوگا, کیونکہ یہ اب میں آج کی کلاس کا جو ٹائم رہ گیا اس کا ایجنڈا بیان کر رہا ہوں. نماز والا ٹائم نہیں ملے گا یا نہیں, وہ نماز میں سے کرے 4 to 6 ہی ہے. ٹھیک ہے, نو پرابلم. کل بھی انشاءاللہ نہیں, لیکن میں ایک مختصر جواب دیتا ہوں. دیکھیں, بیسیکلی پہلے سوال کے بھی آپ کے دو حصے. دوسرا جو حصہ ہے پہلے سوال کا, اس کا تو سادہ سا جواب ہے. ہم جو اس کائنات کی سائنٹیفک توجیہ کرنے والے لوگ ہیں اور وہ اس کی بنیاد پر اس کا انکار کرتے ہیں, خدا کا انکار کرتے ہیں, ان کو ہم یہ کہیں گے ٹو کٹ اے ویری لانگ اسٹوری شارٹ, کہ آپ کے جتنے بھی جوابات ہیں وہ اس سوال کے جواب ہیں کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے, یا یہ کائنات اول کیسے وجود میں آئی, ہاؤ. یہ ہو کا جواب ہی نہیں ہے. آپ ایک بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں کہ ہو کوئی ہے نہیں. ان سے ہم پھر یہ کہیں گے کہ اس کے بعد تو ہمارے پاس اردو والا ہو کا ہوگا, ہو کا عالم ہو جائے گا. یہ کیا چکر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوا, لیکن کس نے کیا, کسی نے نہیں کیا. تو ان سے کہیں گے آپ غور فرمائیں, لمبی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسرے جو سوال کا حصہ ہے وہ میں امید ہے کہ جلد ہی اپنی ایک کلپ میں بھجواؤں گا, جس میں میں نے تفصیل سے نسبتاً تفصیل سے بیان کیا ہے کہ پیغمبروں کا طریقہ اس کے بالکل برعکس ہے, کہ آپ جو مر جاتے ہیں اور جو آپ سے مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں, آپ ان کے لیے دعا نہ کریں. میں نے مثالیں دے کے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے ان والد کے لیے کہ جو مشرک تھے اور جن پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا, 2-4 مہینے بعد نہیں, کئی سال بعد تک دعا کی, جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بس کر. اور وہ عظیم انسان ابراہیم علیہ السلام, انہوں نے اللہ کے فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے. ان کا مشن یہی تھا, اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا, اور وہ اللہ سے بحث کر رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا عذاب ٹل جائے. اور بحث سے پھر تعداد کم ہونی شروع ہوئی نا, کہ اگر وہ 100 ہوں یا نہ جانے کہاں سے شروع ہوئے, اور پھر وہ 50 سے 40 پہ آئے, 40 سے 35 پہ آئے, 35 سے 30 پہ آئے. یعنی بحث یہ ہو رہی تھی کہ اگر اتنے نیک لوگ ہوں تو پھر بھی تو کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پھر بھی نہیں کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے بھی جوابات دیں. جب 10 کی تعداد آئی نا کہ 10 نیک لوگ ہوئے تو اے اللہ تو لوط کی قوم کو برباد کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اگر 10 بھی ہوئے تو میں نہیں کروں گا, لیکن اب بس کرو. یہ ہمیں معلوم. اور پھر تعریف کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہم سے مختلف نقطۂ نظر لے کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, ان کے بارے میں سخت بات کرنے والے اور بد دعا دینے والے لوگ, یا لوگوں کو دعا کرنے سے روکنے والے لوگ, انہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ وہ کس بنیاد پر یہ ایروگنٹ رویہ اختیار کر رہے ہیں. کون سی حق پسندی ہے یہ؟ کس نے جا کے اسٹیفن ہاکنگ کو جا کے اسلام کی وہ دعوت پیش کی کہ جس کے بعد وہ دنگ رہ گیا اور وہ بے بس ہو گیا؟ ایسی کوئی بات نہیں. اسی
موڈ کا جواب دوسرے سوال کا بھی ہے کہ ساتھ بات یہ ہے کہ میں صرف لوگوں سے کہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص پیدا ہوا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک ایسے باپ کے گھر میں کہ جو باپ ڈاکو تھا، یار اس کا تو باپ ہے، آپ نے جو کارروائی کرنی ہے کریں، اس کے باپ کو اس کے سامنے آپ گالی کر دے سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عیسائی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، ہندو مانتے ہیں، ہم ان کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ حضور کے بارے میں کوئی بکواس کریں؟ نہیں دینا، میں تمیز سے بات کروں، آپ کا اختلاف ہے وہ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن یو ہیو ٹو بی ود ان یور لمٹس۔ یار کہاں گئی ہماری انسانیت؟ مان لیا ہمیں اختلاف ہے، کچھ لوگ کسی اور کو پیغمبر مانتے ہیں، یار وہ تو مانتے ہیں، میرا اختلاف ہے، میں ان کو سمجھاؤں گا، یہ میرا رائٹ ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ تمہاری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے۔ یہ کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ گھٹیا زبان استعمال کریں ان کے بعد؟ کوئی رائٹ نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بحیثیت امت کوتاہیوں میں سے بہت بڑی کوتاہی ہے کہ آپ دوسرے کے باپ کو گالی دے کے سمجھتے ہیں آپ ثواب کما رہے ہیں۔ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یار یہ تمہارے باپ نہیں ہیں، میرے پاس اس کے دلائل ہیں۔ وہ ابھی نہیں مانتا آپ کی بات، یار وہ ابھی آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ اس کو ذلیل کریں؟ یہ کس نے اجازت دے دیا؟ جی آپ تقریباً جواب دے چکے ہیں۔ میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہی تھی ایک اسکالر کا، وہ ایمفسائز جب بھی میں ان کو سنتی ہوں وہ صرف اخلاقیات پہ زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو وہ اتنا نہیں۔ کچھ آپ کا بھی جواب اسی طرح کا ہے، اس کو تھوڑا الیبوریٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے صرف اخلاق کے بارے میں زیادہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے اپنے گھر میں آپ کا سرپرست آپ کے ساتھ کچھ اور ہے، باہر دنیا کے ساتھ کچھ اور ہے، وہ بھی اس کو نہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے دین کو سمجھنا ہے دیانتداری سے اور اس کو پیش کرنا ہے۔ اس کے سمجھنے میں بھی اور اس کے پیش کرنے کے انداز میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر یہ دین میرے پاس نہ ہوتا تو معلوم نہیں میں کیا کر رہا ہوتا، لیکن اگر کوئی میں کسی ٹائپ کی کوئی مجلس ہوتی تو میں یہی باتیں کر رہا ہوتا کہ سچ بولنا چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب میرے پاس دین آ گیا ہے تو اب یہ دین مجھے بتاتا ہے کہ یہ سچائی، یہ دوسروں کا خیال رکھنا، یہ دین کی اصل بنیاد ہے، اس کو تو لازماً پیش کرنا ہے۔ لیکن یہی دین مجھے بتاتا ہے کہ اس کے ماننے والوں پر اب اس اللہ کی طرف سے جس نے انہیں بنایا ہے دن میں 5 وقت نماز پڑھنا بھی لازم کر دیا گیا۔ تو یہ بھی اب آپ سمجھیے کہ اس اخلاقیات کا لازمی حصہ بن گیا، یعنی اس کو بڑے اچھے طریقے سے یوں سمجھایا جاتا ہے کہ جیسے میری ماں اپنی زندگی میں مجھ سے یہ تقاضا کرے کہ تم دفتر جاتے ہوئے بھی 5 منٹ مجھ سے مل کے جاؤ گے اور واپسی پر بھی تم مجھ سے ملو گے، تو اس ماں نے جس نے میری اتنی خدمت کی اور مجھے پالا پوسا، یہ اب میرے اوپر مورل آبلیگیشن ہے۔ تو اس ماں کے بھی بنانے والے نے اگر مجھ سے یہ کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے دیا ہے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم 5 وقت میرے آگے جھکو، تو یہ اصل میں میرے اوپر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اب وہی جو آپ نے بات کی، میں کس کو بیان کر رہا ہوں؟ یہ بالکل ممکن ہے کہ اگر میں بعض ایسے لوگوں کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں جو ابھی دین سے بہت زیادہ قریب نہیں آئے، تو میں ان کو ابتدا میں شاید یہی ہوں، اور کنورسلی میں کچھ ایسے مذہبی لوگوں سے بات کر رہا ہوں جن کے یہاں نماز روزہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے،
وہ تو روٹین میں اہتمام کرتے ہیں، مگر جھوٹ، مکاری، لوگوں کو تنگ کرنا، اس پہ زیادہ زور ہے. تو شاید میں بھی یہی کہوں کہ جی اصل چیز تو اخلاق ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ دونوں ہی اصل ہیں. ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے اور ہو ہی نہیں سکتا. آپ سچائی کے بہت زیادہ پیش کرنے والے ہیں، لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں، نماز میں کوئی دلچسپی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کوئی پرابلم ہے. آپ نماز بہت پڑھتے ہیں مگر سچ بولنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اگین ایک پرابلم ہے. سو یہ دونوں کا ایک امتزاج ہونا چاہیے، اور کسی ایک کو ایسے بیان کرنا کہ دوسرا انڈر مائن ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہویور، جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ بالکل ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات حالات کے لحاظ سے آدمی اپنے بیان کو ذرا ڈفرینٹ کر لیتا ہے. یہ حکمت کا تقاضا ہے. جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا، جی آپ کا کل آنے کا موڈ نہیں ہے، جی پوچھیے ضرور. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم برج کالونی میں رہتے ہیں. ہماری وہاں مسجد میں ہر منتھ بڑے پڑھے لکھے تبلیغی جماعت آتی ہے. کوئی ہارٹ سرجن ہے، کوئی وہ ایک دن چلتے چلتے ہمارے گھر آ گئے. اچھا، میرے ہسبینڈ نے ان کو اندر بٹھایا کہ جی میری وائف بھی ڈاکٹر ہے، تو میں اندر چلی گئی. تو وہ کوئی اسلام آباد میں کے ہارٹ سرجن تھے. انہوں نے مجھے ایک بڑی حیرت والی بات کی کہ جی ہم ہر مہینے یہاں آتے ہیں، مسجد میں بوڑھے لوگ صرف آتے ہیں، یہاں کی ینگ جنریشن نہیں آتی. اب آج آپ یہ دیکھ لیں کہ اس محفل میں صرف 10 لوگ، تو یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ اویئرنیس کس طرح اس پہ کل لوگوں کو کس طرح ہم اس پہ کل بھی گفتگو کریں گے، لیکن ابھی میں ایک آپ کو ایک دو فقرے بول کے اس کو ختم کر رہا ہوں کہ میں تو لوگوں کو بعض اوقات یہ کہتا تھا کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کچھ کلاس میں میرے آ جاتے ہیں، مگر صرف ایک پرابلم ہے کہ میری کلاس کی ایوریج ایج 65 ہے. تو وہ مجھے کسی نے کہا کراچی میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ بچوں کے لیے کیوں نہیں کرنا ہے، یار میری ایوریج ایج بہت بہتر ہو جائے گی. تو اس بہانے پھر بچوں کی ایک کلاس جب بھی میں کراچی جاتا ہوں شروع ہو گئی. اس میں ایک اور دلچسپ بات تھی، وہ بھی میں یہاں کرتا ہوں فیس بک پہ. تو وہ فیس بک پہ جب آپ کوئی بھی کلاس کرتے ہیں نا تو اس کے نمبرز آ جاتے ہیں، ویوز، کبھی 150 ہوئے، کبھی 200 ہوئے. وہ جو بچوں کی میں نے کلاس کی اور میں گیا تو میں نے دیکھا 1800. اچھا، اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ کس ایج گروپ میں ہیں بچے؟ وہ بچے اب جب کوئی اس طرح سے آرگنائز نہیں تھی، بچہ ایک 7 سال کا بھی تھا، 17 سال کا بھی تھا، اور کئی بچے 47 سال کے بھی بیٹھے ہوتے ان کے والدین. تو اس میں جو ایک اور دلچسپ بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مجھے ایک سے زیادہ گرون اپس نے یہ کہا جی کہ آپ کی بات آج سمجھ میں آئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ضرور کرنا چاہیے، اور یہ میرا بھی کنسرن ہے. آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے نئی کامیابی ہوتی ہے. بچوں کو، ٹین ایجرس کو میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹیز میں، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. میری اپنی نیس آپ کی رمضان کی پہلی کلاس میں آئی، اگلے دن وہ کہہ رہی ہے خالہ مجھے تو ان کی سمجھ نہیں. میرا خیال ہے پہلا لیکچر کافی ان سے کہیں کہ وہ لیکچر دینے والے کو بھی اپنی بات سمجھ میں آتی. جی سر، میرا خیال یہ ہے کہ بریف کامنٹ آن واٹ شی از سیئنگ. اس کی وجوہات بھی آپ کہیں گی تو میں اپنی تھیوری بیان کر دوں گا، لیکن ہمارے جو لوگ جو ہمیں دین سکھا رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کی کوالیفیکیشن پہ کوئی ورکنگ نہیں ہوئی. ایک صاحب ہیں جو جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ان کی اپنی نالج کہاں سے آ رہی ہے؟ ہو ٹاٹ ہم؟ ہاؤ ڈیڈ ہی گیٹ ہز نالج؟ واز ہی اے پرسن آف ہائی آئی کیو جس کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ جمعے میں آپ آدھے گھنٹے کا لیکچر دیں گے ہزارہ لوگوں کو؟ آئی ایم ناٹ شیور. میری فیلنگ تو یہ ہے ہماری اپنی پرائیورٹی نہیں ہے ریلیجن. نہیں، وہ سر ایک غلط ہے. وہ پرائیورٹی اس لیے چینج ہوئی ہے کیونکہ
جو ہمیں میسج مل رہا تھا وہ جیسے کہہ رہے ہیں وہ سمجھدار بندہ کہتا ہے یار یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, ہم ان پہ ڈپینڈنٹ. تو وہ جو بندہ بتانے والا ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے, then you're not interested in going to him again as a kid. یہ 2 میچ سیریز ہے, آج کا میچ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, صرف یہ میں صرف آپ کو یاد کرا رہا ہوں, آپ میں سے جو لوگ ہوں. اس میں 2 سوال یہاں ہیں جو میں, ایک یہ کہ ایک لوگ کہتے ہیں جی کہ میجورٹی کی بات ماننی چاہیے, یہ حدیث میں ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم کیا دوسروں کے لیے حج کر سکتے ہیں. یہ اگر کل ہو سکے آپ کو یاد رہے تو میں ٹھیک ہے, اس کو بند کر دوں, نکلتے ہوئے, یا آپ پوچھنا چاہتے ہیں.